السلام علیکم دوستوں، آپ کی سکرینز پر کنسالیڈیٹڈ پی پی لیپی ڈیرا موجود ہے. پارٹیسپینٹ، سیکٹر اینڈ ایوری تھنگ ایلس انکلوڈیڈ. آج مارکیٹ میں بیئرز نے اپنا زور دکھایا، لیکن سمارٹ منی کہاں جا رہی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ڈیرا میں چھپا ہوا سچ کیا ہے اور انسٹیٹیوشنز کہاں خاموشی سے ایکیومولیشن کر رہے ہیں؟ ہم آج 100% میتھمیٹیکل ایکوریسی کے ساتھ ان نمبرز کا آپریشن کریں گے. کوئی اندازہ نہیں، صرف حقیقت اور نمبرز کی بات کریں گے تاکہ آپ کا پورٹ فولیو سیف رہے. آج کا یہ سیشن آپ کے تمام سوالوں کا مکمل جواب ہے، چاہے آپ شارٹ ٹرم اسکیلپر ہوں یا لانگ ٹرم انویسٹر. چلیے فیکٹس کے ذریعے مارکیٹ کا اصلی رخ پہچانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کل کیا ہونے والا ہے. Welcome to Nahil Point Zero, where we strip away the market noise to find the technical truth. Let's get to the numbers. تو سب سے پہلے مارکیٹ اوور ویو. آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں KSE 100 انڈیکس نے اپنا دن 181,259.67 پوائنٹس پر کلوز کیا. یہ 369.69 پوائنٹس کی کمی تھی، جو کہ 0.20% کا ڈکلائن بنتی ہے. آج مارکیٹ کا ٹوٹل والیوم 470.8 ملین شیئرز رہا. اس کے ساتھ ٹوٹل ٹریڈڈ ویلیو لگ بھگ 30.2 بلین PKR ریکارڈ کی گئی. KSE آل شیئر انڈیکس بھی 12.56 پوائنٹس گر کر 109,929.76 پر بند ہوا. اس دوران مارکیٹ میں سیلرز کا دبدبا واضح طور پر دیکھا گیا. ولیٹیلیٹی نے عام ٹریڈرز کو کافی پریشان کیا اور مارجن سیٹلمنٹ میں احتیاط کی ضرورت رہی. لیکن ایسی گراوٹ ہمیشہ ایک نیا موقع بھی لے کر آتی ہے. ہم انہی نمبرز کو آگے بریک ڈاؤن کریں گے. ہمیشہ انالیسس پر یقین رکھیں. چلتے ہیں ایکوری اینڈ انڈیکس پرفارمنس کی جانب. اگر ہم KMI 30 انڈیکس کی بات کریں تو یہ 762.23 پوائنٹس گر کر 255,607.53 پر کلوز ہوا. یہ 0.30% کا نیگیٹو شفٹ اسلامک سٹاکس میں پریشر دکھاتا ہے. دوسری طرف KMI آل شیئر 21.76 پوائنٹس پلس میں رہا، جو ایک مکسڈ سینٹیمنٹ ظاہر کرتا ہے. TSX ڈویڈنڈ 20 انڈیکس نے تھوڑی ہمت دکھائی اور 44.40 پوائنٹس اوپر بند ہوا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈویڈنڈ ییلڈ والے سٹاکس میں ایکیومولیشن ہو رہی ہے. باقی بینکنگ ٹریڈیبل انڈیکس میں 368.09 پوائنٹس کی کمی ہوئی. آئل اینڈ گیس ٹریڈیبل انڈیکس بھی 231.76 پوائنٹس مائنس میں رہا. یہ تمام فگرز مارکیٹ کی چھپی ہوئی ڈسٹریبیوشن فیز کی نشاندہی کرتے ہیں، لیکن سیکٹر وائز فلو دیکھنا ابھی باقی ہے. ٹرینڈ کو فالو کرتے رہیں. چلیے آ جاتے ہیں ہمارے ماسٹر ڈیش بورڈ پہ. کائنڈلی مجھے فالو کرتے رہیے گا. یہاں پر کلائنٹ ٹائپ لکھا ہوا ہے. یہ رہے آپ کے سیکٹرز. Let me get this to full screen and market summary. سب سے پہلے FIPI کا اوور ویو کرتے ہیں. فورن انویسٹرز پورٹ فولیو انویسٹمنٹ یعنی FIPI نے آج اوور آل نیٹ بائنگ شو کی ہے. اور فورنرز کی جانب سے ٹوٹل 200.34 ملین PKR کا نیٹ انفلو مارکیٹ میں آیا. یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ فورنرز مارکیٹ کو کمپلیٹلی نہیں چھوڑ رہے. گرتی ہوئی مارکیٹ میں یہ بائنگ کانفیڈنس کو ظاہر کرتی ہے. انہوں نے اسپیسیفکلی کچھ سلیکٹو سیکٹرز کو ٹارگٹ کیا ہے. یہ نیٹ بائرز مارکیٹ کے لیکوڈیٹی فریم کو سپورٹ فراہم کر رہے ہیں. FIPI کی اس خاموش ایکیومولیشن پر گہری نظر رکھنی چاہیے. انسٹیٹیوشنل منی ہمیشہ فیوچر کی کہانی پہلے بتا دیتی ہے. چلیے آگے ان کے ایگزیکٹ کلائنٹ بریک ڈاؤن کو دیکھتے ہیں. ڈیٹا کو سمجھنا ضروری ہے. چلتے ہیں لیپی اوور ویو کی جانب. لوکل انویسٹرز پورٹ فولیو انویسٹمنٹ یعنی لیپی آج کمپلیٹلی نیٹ سیلرز کے روپ میں سامنے آیا. لیپی کا ٹوٹل نیٹ آؤٹ فلو 200.34 ملین PKR ریکارڈ کیا گیا. تو آج لوکل انویسٹرز نے فورنرز کو اپنا مال فروخت کیا. اس ڈسٹریبیوشن کے پیچھے لوکل انسٹیٹیوشنز کا پروفٹ بکنگ کا ارادہ شامل ہے. یہ کلیئر دکھاتا ہے کہ لوکلز ابھی رسک لینے سے گھبرا رہے ہیں. انہوں نے پورٹ فولیو سے رسک کم کرنے کو ترجیح دی. لیکوڈیٹی مارکیٹ میں سرکولیٹ ہوئی، لیکن لوکل کانفیڈنس شیک ہوا. اگلے پوائنٹ میں ہم ان لوکلز کی تفصیل دیکھیں گے. اپنے رسک مینج کرنا سیکھیں. چلتے ہیں FIPI بریک ڈاؤن انٹو سیگمنٹس.
پی پی کے اندر فورن کارپوریٹس نے آج سب سے ہیوی بائنگ کی. ان کا نیٹ فلو 617.22 ملین پی کے آر پازیٹیو رہا. فورن انڈیویجولز نے بھی 1.37 ملین پی کے آر کی چھوٹی سی نیٹ بائنگ کی, لیکن اوورسیز پاکستانیز نے اگریسولی 418.24 ملین پی کے آر کی نیٹ سیلنگ کر دی. اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کارپوریٹس اصل ایکیومولیشن کر رہے ہیں. اوورسیز پاکستانیز اپنی پوزیشنز کو لیکویڈیٹ کر کے پروفٹ بک کر رہے ہیں. کارپوریٹ بائنگ ہمیشہ ایک لانگ ٹرم سٹرانگ سگنل مانا جاتا ہے. اسمارٹ منی فلو کو اگنور کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے. یہی وہ ڈیرا ہے جو عام ریٹیل ٹریڈر کبھی نہیں دیکھتا. اسمارٹ منی کو ٹریک کریں. لیپی بریک ڈاؤن انٹو سیگمنٹس. لیپی کے اندر بینک اور ڈی ایف آئی نے مارکیٹ میں بڑی لیکویڈیٹی انجیکٹ کی اور 4594.21 ملین پی کے آر کی بائنگ کی, لیکن دوسری طرف میوچل فنڈز نے ہیویلی 4195.21 ملین پی کے آر کی نیٹ سیلنگ کر دی. بروکر پروپرائٹری ٹریڈنگ اکاؤنٹس سے بھی 324.84 ملین پی کے آر نکالے گئے. کمپنیز اور انڈیویجولز نے بھی توقع کے مطابق 371.24 ملین پی کے آر اور 438.24 ملین پی کے آر کی نیٹ سیلنگز کی. انشورنس کمپنی نے تھوڑا سپورٹ دکھایا, 401.64 ملین پی کے آر کے نیٹ بائرز رہے. اس ایکسٹریم ٹگ آف وار میں بینکس اور میوچل فنڈز آمنے سامنے تھے. میوچل فنڈز کی اس ہیوی لیکویڈیشن مارکیٹ پریشر کی سب سے بڑی وجہ تھی. ایسے نمبرز یہ کلیئر ظاہر کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں ابھی ڈسٹریبیوشن جاری ہے. یہی اعداد و شمار میتھمیٹکلی مارکیٹ کی کرنٹ تصویر کو واضح کرتے ہیں. اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور چلتے ہیں سیکٹر وائز بریک ڈاؤن کی جانب. سب سے پہلے سیمنٹ سیکٹر کا فلو دیکھتے ہیں. سیمنٹ سیکٹر آج ایکیومولیشن کے مرحلے سے گزرتا ہوا دکھائی دیا. فی پی نے سیکٹر میں اگریسولی 561.09 ملین پی کے آر کی نیٹ بائنگ کی. دوسری طرف لیپی نے اس گراوٹ میں 561.09 ملین پی کے آر کی نیٹ سیلنگ کی. فورن کارپوریٹ اسپیسیفکلی سیکٹر میں فیوچر گروتھ دیکھ رہے ہیں. لوکل انسٹیٹیوشن اس سیکٹر سے ایگزٹ ہو کر رسک فری ہو گئے. یہ ڈائیورجنس انڈیکیٹ کرتی ہے کہ فورن انسٹیٹیوشنز کا آؤٹ لک یہاں بلش ہے. اگر سیمنٹ کی ڈیمانڈ آگے بڑھی تو یہ سٹاکس بہت تیزی سے اوپر جائیں گے. یہ ایکیومولیشن فیز سوئنگ ٹریڈرز کے لیے ایک اہم نشانی ہے. ہمیشہ اسمارٹ منی کے فٹ پرنٹس کو فالو کرنا سیکھیں, اپنی پوزیشنز ہولڈ کریں. چلتے ہیں آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن سیکٹر کی جانب. آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن سیکٹر میں آج فی پی کی جانب سے سالڈ انٹرسٹ دیکھا گیا. انہوں نے یہاں 121.80 ملین پی کے آر کی بہترین نیٹ بائنگ کی. اس کے برعکس لیپی نے یہاں ایگزیکٹلی 121.80 ملین پی کے آر کی نیٹ سیلنگ کی. ہائی ڈیویڈنڈ ایکسپیکٹیشنز اور انرجی پرائسز کی وجہ سے فی پی اٹریکٹ ہوا. یہ ایکیومولیشن دراصل ان کے لانگ ٹرم پورٹ فولیوز کا حصہ بن رہی ہے. لوکل انویسٹرز نے شاید گلوبل انرجی انسرٹنٹی کے ڈر سے مال فروخت کیا. اس سیکٹر میں ہڈن اسٹرینتھ ابھی بھی واضح طور پر موجود ہے. آنے والے ہفتوں میں یہ سیکٹر لیڈرشپ دکھا سکتا ہے. اپنے پورٹ فولیو کو بچا کر رکھیں. چلتے ہیں ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن سیکٹر کی جانب. ٹیکنالوجی اینڈ کمیونیکیشن سیکٹر میں آج والیوم اور موومنٹ دونوں عام سے کم رہے. پی پی نے یہاں صرف 8.42 ملین پی کے آر کی ہلکی نیٹ بائنگ کی, جبکہ لیپی نے ایگزیکٹ 8.42 ملین پی کے آر کی نیٹ سیلنگ ریکارڈ کروائی. یہ چھوٹی اماؤنٹ ظاہر کرتی ہے کہ ٹیک سیکٹر ابھی کنسولیڈیشن میں ہے. نہ تو فورن انویسٹرز یہاں بہت اگریسو ہیں اور نہ ہی لوکل بڑی پینک میں ہیں. یہ ایک خاموش ایکیومولیشن یا رینج باؤنڈ فیس ہو سکتا ہے. ٹریڈرز کو یہاں کسی بڑے بریک آؤٹ کا انتظار کرنا چاہیے. ٹیک سیکٹر ہمیشہ سرپرائز موو دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. فی الحال یہاں تھوڑا کوشش رہنے ہی سب کے لیے بہتر ہے. صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. اس لیے چلتے ہیں فوڈ اینڈ پرسنل کیئر سیکٹر کی جانب. فوڈ اینڈ پرسنل کیئر پروڈکٹس ہمیشہ ایک ڈیفینسو سیکٹر سمجھا جاتا ہے. آج فی پی نے یہاں 5.34 ملین پی کے آر کی چھوٹی سی نیٹ بائنگ کی. لیپی نے یہاں سے 5.34 ملین پی کے آر کی نیٹ سیلنگ کی. ڈیفینسو ہونے کے باوجود یہاں میجر ایکیومولیشن نہیں دیکھی جا رہی. یہ نمبرز بتاتے ہیں کہ انسٹیٹیوشنز ابھی اس سیکٹر کو لے کر نیوٹرل ہیں. یہ صرف پورٹ فولیو ری بیلنسنگ کی چھوٹی سی ایکسرسائز لگتی ہے. جب تک یہاں ملینز کی تعداد میں انفلو نہیں آتا, مومنٹم نہیں بنے گا. عام ٹریڈرز اس سیکٹر کو فی الحال اپنے ریڈار سے دور رکھ سکتے ہیں. ہمیشہ وہاں پیسہ لگایا جہاں بڑی موومنٹ اور ہلچل بن رہی ہو. صحیح وقت پر انٹری لیں. چلتے ہیں کمرشل بینکس سیکٹر کے فلو کی جانب. کمرشل بینکس پی ایس ایکس کا ایک سب سے پاورفل اور ہیوی ویٹ سیکٹر مانا جاتا ہے. حیرت انگیز طور پر آج یہاں فی پی نے صرف 1.67 ملین پی کے آر کی مائنر نیٹ بائنگ کی. ڈی پی نے اسی وزن کے مطابق 1.67 ملین پی کے آر کی نیٹ سیلنگ کی. جبکہ بینکس نے خود مارکیٹ میں بڑی بائنگ کی, انہوں نے اسپیسیفک کمرشل بینک شیئرز نہیں خریدے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بینکنگ سیکٹر کا اپنا مومنٹم فی الحال سلو ہو چکا ہے. یہ ڈسٹریبیوشن چھوٹی سطح پر ضرور ہے لیکن اہم نشانی ہے.
انٹرسٹ ریٹ ایکسپیکٹیشنز کا اس سیکٹر پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. ہمیں اس سیکٹر میں کلیئر ٹرینڈ لائن ملنے کا انتظار ضرور کرنا ہوگا. فی الحال یہاں بڑی انسٹیٹیوشنل بائنگ بالکل غائب نظر آ رہی ہے. اپنے فیصلے احتیاط سے کریں. چلتے ہیں فرٹیلائزر سیکٹر کی جانب. فرٹیلائزر سیکٹر میں آج بھی خاموشی اور لو ویلیٹیلیٹی واضح طور پر دیکھی گئی. فی پی نے یہاں بس 1.23 ملین پی کے آر کی چھوٹی سی نیٹ بائنگ کی. دوسری جانب لیپی نے 1.23 ملین پی کے آر کی نیٹ سیل آف کیا. اس سیکٹر میں یوزلی ڈیویڈنڈ کے لیے بڑی پوزیشنز بنائی جاتی ہیں، لیکن آج کا ڈیرا بتاتا ہے کہ کوئی اہم پلیئر یہاں انٹرسٹ نہیں لے رہا. یہ ایکیومولیشن کی ابتدائی فیز نہیں لگتا، بلکہ ڈسٹریبیوشن کی ہلکی جھلک ہے. عام طور پر فرٹیلائزر میں خبریں پرائس ایکشن کو زیادہ ڈرائیو کرتی ہیں. آج کے اعداد و شمار سے یہ حصہ کمپلیٹلی ڈرائی لگ رہا ہے. کل کے سیشن میں اس پر ضرور گہری نظر رکھنی ہوگی. بنا سوچے سمجھے قدم نہ اٹھائیں. چلتے ہیں ڈیٹ مارکیٹ اینڈ ایف ڈی سی لیکوڈیٹی انالیسس کی جانب. ڈیٹ مارکیٹ میں آج کوئی سگنیفیکنٹ کیش پارک نہیں کیا گیا. نیٹ فگر آلموسٹ زیرو رہی. ایف ڈی سی اور فیوچرز میں لیوریج مارجن اور لیکوڈیٹی چیک کرنا بہت ضروری ہے. لیکوڈیٹی کرنچ نہیں ہے کیونکہ بینکس نے ہیویلی لیکوڈیٹی کو سسٹم میں انجیکٹ کیا ہے، لیکن میوچل فنڈز کا اگریسو 4195.21 ملین پی کے آر کا نکالنا لیکوڈیٹی شفٹ کو ظاہر کرتا ہے. مارجن سیٹلمنٹ میں آج کوئی بڑی پینک نظر نہیں آئی کیونکہ انڈسز تھوڑا ہی گرے ہیں. یہ سٹریس ٹیسٹ بتاتا ہے کہ سسٹم کے اندر لیکوڈیٹی کو پراپرلی مینٹین کیا جا رہا ہے. سیٹلمنٹ سموتھلی ہو رہی ہے جو کہ مارکیٹ کی اوور آل ہیلتھ کے لیے اچھا ہے. اس پرفیکٹ بیلنس نے مارکیٹ کو کسی بھی بڑے کراش سے فی الحال بچا لیا. آگے بھی اس لیکوڈیٹی کو ٹریک کرنا کلوزلی اور روزانہ مانیٹر کرنا بہت ضروری ہے. چلتے ہیں آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ سیکٹر کی جانب. آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں آج ٹرینڈ بالکل بدلا ہوا واضح نظر آیا. یہاں لیپی نے اگریسولی 27.03 ملین پی کے آر کی بہترین نیٹ بائنگ کی، جبکہ فی پی نے 27.03 ملین پی کے آر کی نیٹ سیلنگ کر کے پوری طرح نکل گئے. اس سے واضح ہوتا ہے کہ لوکلز یہاں ڈپ کو ایک موقع سمجھ کر بائی کر رہے ہیں. فارنر شاید اپنی پرانی پوزیشنز کو کمپلیٹلی بک کر لیا ہے. یہ ایکیومولیشن صرف اور صرف لوکل انسٹیٹیوشنز کے مزید بھروسے پر چل رہی ہے. اگر فارن پریشر بڑھا تو یہ سیکٹر ڈیفینیٹلی شدید پریشر میں آ سکتا ہے، لیکن لوکل کانفیڈنس اس سیکٹر کو فی الحال نیچے گرنے سے اسٹرانگلی روک رہا ہے. یہ مکمل طور پر ایک پراپر ٹگ آف وار زون میں عام ٹریڈرز کے لیے بن چکا ہے. صحیح ٹرینڈ پکڑ کر چلیں. آل ادر سیکٹرز کا بریک ڈاؤن. مارکیٹ کے دیگر چھوٹے اور مکس سیکٹرز میں آج واضح طور پر لوکل بائنگ دیکھی گئی. لیپی نے ان تمام آل ادر سیکٹرز میں ملا کر 131.30 ملین پی کے آر کی نیٹ بائنگ کی، جبکہ فی پی نے اس بریکٹ میں 131.30 ملین پی کے آر کی ٹوٹل نیٹ سیلنگ کر دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوکلز اپنے پورٹ فولیوز کو سلیکٹیولی اور چالاکی سے ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں. وہ چھوٹی کمپنیز اور باقی مڈ کیپس میں آہستہ آہستہ مال جمع کر رہے ہیں، جبکہ فارنر صرف ہیوی ویٹس تک محدود رہنا چاہتے ہیں اور یہاں سے چپ چاپ نکل رہے ہیں. یہ کلیئر ڈسٹریبیوشن فارنرز کی طرف سے ہے اور لوکلز کی اس لیکوڈیٹی کو آسانی سے ابزارب کر رہے ہیں. چھوٹے سٹاکس میں آنے والی تیزی کی یہ واضح اور بڑی وجہ آگے چل کر بن سکتی ہے. ٹریڈرز کو ان مڈ کیپ سٹاکس پر گہری نظر رکھنی چاہیے جہاں والیومز گریجولی انکریز ہو رہے ہیں. مارکیٹ کی ہر موومنٹ پر فوکس رکھیں. چلتے ہیں پاور جنریشن اینڈ ڈسٹریبیوشن سیکٹر کی جانب. پاور جنریشن سیکٹر میں آج فارنرز کی طرف سے بڑا دباؤ اور سیلنگ دیکھا گیا. پی پی نے اگریسولی 144.91 ملین پی کے آر کی بھاری نیٹ سیلنگ کر دی، لیکن اس بیچے ہوئے مال کو لیپی نے فوراً خرید لیا. سرکلر ڈیٹ اور دیگر اصلاحات کی وجہ سے شاید فارنرز اب خوف محسوس کر رہے ہیں. اس فیئر کی بنیاد پر انہوں نے یہاں بڑی مقدار میں ڈسٹریبیوشن شروع کر دی، لیکن لوکل پلیئرز کو لگتا ہے کہ اس مسئلے کا حل ضرور نکل آئے گا، اس لیے وہ اس کو ایکیومولیٹ کر رہے ہیں. یہ سیکٹر بالکل ایک ہائی رسک اور ہائی ریوارڈ والا خطرناک گیم بن چکا ہے. ایسے والیٹل سٹاکس میں مارجن آف سیفٹی تھوڑا کم اور رسک بہت زیادہ ہوتا ہے. بہت محتاط طریقے سے یہاں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہر ٹریڈر کو ہے. نقصان سے ہمیشہ خود کو بچائیں. چلتے ہیں ٹیکسٹائل کمپوزٹ سیکٹر کی جانب. ٹیکسٹائل کمپوزٹ سیکٹر نے آج سب سے زیادہ لوکل اٹریکشن اور والیومز حاصل کی. لیپی نے سیکٹر میں مزید 195.96 ملین پی کے آر کی بہترین نیٹ بائنگ کی، جبکہ فی پی نے اتنے ہی کی نیٹ سیلنگ کر دی. ایکسپورٹس کی خبروں یا روپی ڈالر پیرٹی کی وجہ سے لوکلز یہاں بڑی امید لگائے بیٹھے ہیں. یہ اگریسو ایکیومولیشن پیورلی لوکل سینٹیمنٹ اور امید پر بیسڈ ہے. اگر فنڈامنٹلز نے سپورٹ کیا تو یہ سیکٹر ہر کسی کو ملٹی بیگر ریٹرن دے سکتا ہے، لیکن فورن آؤٹ فلو واضح طور پر ایک وارننگ سائن بھی ہے جسے ہرگز نظر انداز نہیں کرنا چاہیے.
آنے والے وقت میں یہی پتہ چلے گا کہ یہاں لوکلز جیتیں گے یا آخر میں فورنرز بازی لے جائیں گے. تب تک اس چھپے ہوئے مومنٹم کو آپ کلوزلی واچ اور مانیٹر کرتے رہیں. لالچ میں آ کر کبھی کام نہ کریں. چلتے ہیں مارکیٹ ٹرینڈ انالیسز اور کنکلوژن کی جانب. اس تمام ڈیرا کو دیکھیں تو مارکیٹ کا سٹرکچر بالکل واضح ہو جاتا ہے. مارکیٹ ایک رینج باؤنڈ اور کنسولیڈیشن موڈ میں پھنسی ہوئی ہے. ٹوٹل بائنگ اور سیلنگ پرفیکٹلی بیلنسڈ ہوئی، لیکن انسٹیٹیوشنز کے سینٹیمنٹس پوری طرح ڈیوائیڈڈ ہیں. پی پی سیمنٹ اور ایکسپلوریشن میں بولش ہے، جبکہ لیپ یا ٹیکسٹائل اور پاور سیکٹرز میں اگریسو ہے. یہ سیکٹر روٹیشن اس بات کی دلیل ہے کہ انڈیکس ایک دم سے کریش بالکل نہیں ہوگا. ٹوٹل لیکوئڈٹی کو بینکس نے ہیویلی بیک کیا ہے، جو کہ لیکوئڈٹی کے حوالے سے پازیٹیو سائن ہے. میوچل فنڈز کا پیسہ اچانک نکالنا تھوڑا نیگیٹو امپیکٹ اور فیئر ضرور ڈالتا ہے. اوور آل ٹرینڈ ابھی سائیڈ ویز سے سلائٹلی بیئرش بائز کی طرف واضح اشارہ کر رہا ہے. جب تک انڈیکس اپنا مین سپورٹ لیول نہیں توڑتا تب تک گھبرانے کی کسی کو ضرورت نہیں. اپنے ٹارگٹ کو ذہن میں رکھیں. چلتے ہیں ایکشنیبل اسٹریٹجی فار شارٹ ٹرم ٹریڈرز. شارٹ ٹرم ٹریڈرز اور اسکیلپرز کے لیے کل کا دن بہت زیادہ اہم ہونے والا ہے. مارکیٹ کے کرنٹ رینج باؤنڈ حالات آپ کو ڈائریکٹلی بوتھ سائڈز پر پروفیٹبلی اسکیلپ کرنے کا موقع ضرور دے گی. آپ کو سپورٹ لیولز پر کوئکلی انٹر اور ریزسٹنس پر اسٹرکٹلی پروفٹ بک کر کے ایگزٹ کرنا ہوگا. فی پی اور لی پی کی آج کی اس ٹگ آف وار کے نتیجے میں کل والیٹیلیٹی مزید بڑھ سکتی ہے. اپنے اکاؤنٹ کے حساب سے سٹاپ لاس کو ہمیشہ کیلکولیٹ کر کے لگا کے رکھیں. ایموشنز میں آ کر اور ڈر کر اوور ٹریڈ کرنے سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. صرف ان سلیکٹو سیکٹرز میں کھیلیں جہاں والیوم ہائی ہے، جیسے کہ پاور اور ٹیکسٹائل. کسی بھی صورت میں مارجن کی بڑی پوزیشنز کو اوور دا نائٹ ہولڈ کرنے کی ضرورت نہیں. اپنے پرنسپل کیپٹل کا تحفظ آپ کی سب سے پہلی اور آخری ترجیح ہونی چاہیے. ڈسپلن کو بالکل مت توڑیں. چلتے ہیں ایکشنیبل اسٹریٹجی فار سوئنگ ٹریڈرز. سوئنگ ٹریڈرز کے لیے آج کا یہ ڈیرا ایک سنہری موقع اور بہترین انٹری کی نشاندہی کر رہا ہے. آپ کو اسپیسیفکلی ان سیمنٹ اور آئل ایکسپلوریشن سیکٹرز پر فوکس کرنا چاہیے جہاں فی پی نے ہیویلی ایکیومولیشن کی ہے. ان اسٹرانگ سیکٹرز میں آنے والے ڈپس پر آہستہ آہستہ اپنی بڑی پوزیشنز بلڈ کرنا شروع کریں. جب فورن منی کسی سیکٹر میں داخل ہوتی ہے تو وہ 1 یا 2 دن میں واپس گھبرا کر نہیں نکلتے. آپ کا ہولڈنگ پیریڈ بالکل 3 سے 10 دن تک کا ہونا چاہیے کم از کم، تاکہ پورا ٹرینڈ آرام سے کیچ کر سکیں. ٹیکنیکل چارٹس پر پراپرلی بریک آؤٹ کنفرم ہونے پر ہی مارکیٹ میں فل کوانٹٹی کے ساتھ اچانک بائی کریں. اس دوران آپ کو مارکیٹ کی اوور آل لیکوئڈٹی اور والیوم کو بھی جج کرتے رہنا انتہائی ضروری ہے. یہ وہ سمپل اسٹریٹجی ہے جو ہمیشہ کامیابی اور کنسسٹنٹ پروفٹ آسانی سے دیتی ہے. صبر سے اپنے بیسٹ ٹریڈنگ سیٹ اپ کا ہمیشہ انتظار کریں. رولز فالو کرنا سیکھیں. چلتے ہیں ایکشنیبل اسٹریٹجی فار لانگ ٹرم انویسٹرز. لانگ ٹرم انویسٹرز کو اس سلائٹ مارکیٹ کریکشن میں کسی بھی قسم کا پینک ہونے کی بالکل ضرورت نہیں. MI30 اور ڈیویڈنڈ 20 انڈیکس کے فنڈامنٹلی اسٹرانگ سٹاکس کو ابھی پک کرنے کا یہی صحیح وقت ہے. آپ اپنے فنڈز کو سیفلی بینکس، فرٹیلائزر اور ان ہائی ڈیویڈنڈ ییلڈ والے سالڈ سٹاکس میں پارک کریں. مارکیٹ کا یہ ڈیلی نوائز اور پوائنٹ گراوٹ آپ کے اچھے لانگ ٹرم پلان کو کبھی اثر انداز نہ کرے. فی پی کا فورن کارپوریٹ انفلو آپ کو کمپلیٹلی کانفیڈنس دینا چاہیے کہ انسٹیٹیوشن لانگ ٹرم پرسپیکٹو سے بلش ہیں. SIP سسٹمیٹک انویسٹمنٹ پلان کے ذریعے ان بہترین ویلیویشنز پر آہستہ آہستہ سٹاکس جمع کریں. اپنا پورا پورٹ فولیو ہمیشہ پراپرلی ڈائیورسفائی رکھیں تاکہ کوئی ایک اکیلا سیکٹر آپ کو نیچے گرا نہ سکے. میتھمیٹکلی اور ہسٹوریکلی اسٹاک مارکیٹ انڈیکس ہمیشہ اوپر ہی جاتا ہے اوور اے لانگ ایکسٹینڈڈ پیریڈ. اپنے لمبے ٹائم ہورائزن پر ڈھیٹ بن کر وہی ڈیٹ رہیں اور اپنے پلان پر عمل کریں. انویسٹمنٹ کی طاقت کو پہچانیں. اینڈ فائنل تھاٹس اینڈ رسک مینجمنٹ. دیکھیے، ہم نے اس پورے را ڈیرا کو اسٹرکٹلی اسٹریس ٹیسٹ کیا اور کراس ویریفائی پراپرلی کر لیا ہے تاکہ کوئی میتھمیٹیکل غلطی نہ ہو. اسٹاک مارکیٹ کی انویسٹمنٹ میں سے پروفٹ سے زیادہ کیپٹل کی رسک مینجمنٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہ تمام ڈیپ انالیسز آپ کے سامنے سارے فیکٹس کو شفاف طریقے سے رکھتے ہیں. ان سرٹیفائڈ نمبرز کو دیکھ کر اپنا ذاتی عقل مندانہ فیصلہ لیجیے اور اپنے رسک ایپیٹائٹ کو اچھی طرح سمجھیے. جھوٹے خواب دکھانا ہمارا بالکل مقصد نہیں. صرف 100% ڈیٹا بیسڈ حقیقت بتانا ہمارا اصل کام ہے. کل کا سیشن اوپن ہوتے ہی ان دیے گئے لیولز اور سیکٹرز کی ریئل ٹائم موومنٹ پر گہری نظر بنائے رکھیں.
اگر آپ کو اچانک کسی بھی سیکٹر میں والیوم کمپلیٹلی غائب دکھائی دے تو وہاں سے فوراً ایگزٹ کر جائیں. یہی وہ اصول ہے جو آپ کو مستقبل میں ایک نہایت کامیاب ٹریڈر آسانی سے بنائے گا. امید ہے آپ کو یہ اعداد و شمار سمجھ آ گئے ہوں گے اور اب آپ بہتر ٹریڈ کر سکیں گے. خدا حافظ دوستوں. امید ہے آپ کا دن رہے ہیپی ٹریڈنگ.